سندر پہاڑیوں اور ہرے بھرے جنگل کے بیچ میں ایک بہت ہی بڑا پیپل کا پیڑ تھا۔ اسی پیڑ پر دو الگ الگ دنیا بستی تھیں۔ سب سے اوپر والی شاخ پر ایک بہت ہی پیاری چڑیا رہتی تھی جس کا گھر بہت ہی بڑا تھا، بہت خوبصورت اور آرام دہ تھا اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل کے کئی پکشی اس کی تعریف کرتے تھے۔ اس کے پاس کھانے کی کبھی کمی ہی نہیں رہتی تھی۔ اس کے نیچے والی ٹہنی پر ایک بیچارہ سا کوا رہتا تھا۔ اس کا گھونسلہ کئی جگہوں سے ٹوٹا ہوا تھا اور وہ بہت غریب تھا۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک محنت کر کے اپنے لیے کھانا لاتا تھا۔ جنگل کے کچھ پکشی اکثر کوے کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو کتنا غریب ہے، اس کا گھونسلہ تو ہوا سے بھی ہل جاتا ہے۔ کوا چپ چاپ سب کچھ سنتا لیکن بیچارہ کسی سے شکایت ہی نہ کرتا۔ ایک دن تیز گرمی پڑ رہی تھی۔ چڑیا دور کھیتوں سے ڈھیر سارا اناج لے رہی تھی اور اناج لے کر گھر پہنچی۔ اس کا گھونسلہ ڈھیر سارے دانوں سے بھر گیا تھا اور ادھر بیچارے کوے کو پورے دن میں صرف 2 ہی دانے ملے اور وہ بیچارہ رات کو بھوکا ہی سو گیا۔ اگلے دن اچانک جنگل میں بہت برا طوفان آ گیا۔ بجلی گرجنے لگی اور پیڑ ہلنے لگا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چڑیا کا بھاری گھونسلہ شاخ سمیت ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے 2 چھوٹے بچے نیچے جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ چڑیا گھبرا گئی۔ ارے میرے بچوں کو بچاؤ، کوئی تو میری مدد کرو۔ لیکن جو پکشی روز اس کی تعریفیں کرتے تھے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ صرف ایک ہی پکشی تھا جو میدان میں اترا اور طوفان کی بارش کیے بغیر اور جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ نیچے اترا اور اس نے چڑیا کے بچوں کو بچایا۔ وہ کوا تھا۔ اس کے پنکھ بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے پہلے ایک بچے کو باہر نکالا اور دوسرے بچے کو بھی محفوظ جگہ پر بٹھا دیا۔ چڑیا فٹ سے روتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ لپٹ گئی اور کوے سے مخاطب ہوئی۔ میں نے کبھی تمہاری تکلیف نہیں جانی اور آج تم نے میرے بچوں کی جان بچا لی۔ اتنے میں کوا مسکرایا۔ ارے مدد کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندہ امیر ہے یا غریب ہے۔ چڑیا اس کی یہ بات سن کر بڑی شرمندہ ہوئی اور اس دن پہلی بار چڑیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے گھونسلے کا کچھ حصہ کوے کو دے دیا اور دونوں پریوار اس گھونسلے میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔